رات کے اندھیروں میں شہر کی روشنی مدھم لگ رہی تھی، لیکن راہیل کے دل میں ایک اور روشنی جل رہی تھی، جرأت اور خطرے کی روشنی۔ اس کا دوست کامران پرجوش تھا، مگر اس کی آنکھوں میں خوف کی ہلکی جھلک بھی تھی۔ راہیل، تم نے سنا وہ خزانہ جو صدیوں سے چھپا ہوا ہے، کوئی زندہ واپس نہیں آیا؟ کامران سرگوشی میں بولا۔ خوف کے ساتھ کھیلنے کا وقت آ گیا، راہیل نے کہا۔ رات کے اندھیروں میں پہاڑ، جھیلیں اور گھنے جنگلات عبور کرتے ہوئے وہ قلعے کے قریب پہنچے۔ ہر قدم پر شاہوں کی شکریں، پانی کی ٹپ ٹپ اور پرندوں کی چیخیں خوف بڑھا رہی تھیں۔ قلعے کے اندر داخل ہوتے ہی ایک خفیہ دروازہ نظر آیا۔ جیسے ہی وہ اندر گئے، ماحول بدل گیا۔ دیواروں پر خون کی سرخ لکیریں، چھوٹے چھوٹے خزانے کی باقیات اور دور کہیں سے کانپاتے ہوئے سانس کی آوازیں۔ ان کا سب سے پہلا خوفناک سامنا ہوا ایک غیر معمولی مکڑی۔ یہ مکڑی نہ صرف انسان کے برابر بڑی تھی، بلکہ اس کے دانت خون سے لال تھے اور ہر قدم پر زہریلی بو پھیل رہی تھی۔ راہیل نے خوف کے باوجود ایک چمکدار قدیم تلوار دیکھی اور فوراً اٹھائی۔ مکڑی پر ایک زبردست لڑائی کے بعد وہ اسے ختم کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن تلوار کا بایاں بازو پر چھوا ہوا حصہ انفیکشن کی علامت ظاہر کرنے لگا۔ یہ تلوار عام نہیں، راہیل نے کہا۔ یہ ہمیں کسی خطرناک طاقت کی جانب لے جائے گی، کامران نے ڈر کے ساتھ جواب دیا۔ راحت کے لمحوں کے لیے تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک چمکتی ہوئی جھیل تک پہنچے۔ پانی کا منظر سحر انگیز تھا، لیکن پانی کے نیچے ایک پراسرار سایہ حرکت کر رہا تھا۔ کامران پانی کے قریب جھک کر دیکھنے لگا۔ اچانک وہ پانی میں کھنچ گیا۔ راہیل، بچاؤ! کامران چیخا۔ راہیل نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کامران کو بچانے کی کوشش کی، مگر کامران ہلاک ہو گیا۔ اب راہیل اکیلا تھا۔ اس کے دل میں خوف اور غم کی ملی جلی کیفیت تھی۔ ہر قدم پر موت کا خوف تھا، مگر اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ایک بڑے غار میں داخل ہوتے ہی اچانک ایک زبردست ڈریگن نے راہیل کے راستے کو روک دیا۔ اس کی آنکھیں آگ کے شعلوں کی طرح جل رہی تھیں اور دم سے خوفناک آوازیں نکال رہا تھا۔ راہیل نے تلوار پکڑی اور ڈریگن کے ساتھ زبردست لڑائی کی۔ آگ اور زہریلی سانس کے درمیان راہیل نے ڈریگن کو شکست دی، مگر تلوار سے پھیلنے والا انفیکشن اب جسم کے مختلف حصوں میں دکھائی دینے لگا۔ مزید آگے بڑھتے ہوئے راہیل کا سامنا ایک آدم خور سے ہوا جو تاریکی میں چھپا ہوا تھا۔ آدم خور کی ہولناک چیخیں اور انسانی باقیات کے نشانات راہیل کے دل میں خوف پیدا کر رہے تھے۔ راہیل نے اپنے دماغ اور تلوار کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے آدم خور کو شکست دی، مگر ہر لمحہ تلوار کا زہر اس کے جسم میں بڑھتا جا رہا تھا۔ بہت سی مشکلات اور خوفناک لمحوں کے بعد راہیل آخر کار خزانے کے کمرے میں پہنچا۔ خزانہ صدیوں کی محنت اور خطرات کے بعد اس کے قدموں کے نیچے تھا۔ سونا، جواہرات اور قدیم کتابیں جو حکمت اور طاقت سے بھری ہوئی تھیں۔ راہیل نے خزانہ اٹھایا اور قلعے سے باہر نکل آیا۔ اس کا دل بھر آیا۔ اس نے نہ صرف خزانہ حاصل کیا، بلکہ دوست کی قربانی اور اپنی ہمت کا صلہ بھی پایا۔